روشنی کے مسافر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بغداد کے ان دنوں میں جب یہ شہر اپنی خوبصورتی اور عظمت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ بغداد جو علم، فن اور انصاف کا مرکز تھا، ایک عظیم بادشاہ کی حکمرانی میں پروان چڑھ رہا تھا۔ بغداد کے بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، لیکن ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جو اس خاندان کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل روشنی کے مسافر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کی عظیم الشان سلطنت تھی جس کا بادشاہ اپنی انصاف پسندی اور دولت کے لیے مشہور تھا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں اور وہ ان سب سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ بیٹیاں بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور بادشاہ کو اپنی خوشیوں کا محور سمجھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ محل کے باغیچے میں ایک طویل دسترخوان لگایا گیا جہاں ہر قسم کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ تمام شہزادیاں اپنے والد کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھی۔ ہنسی مذاق اور باتوں کے دوران بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے ایک دلچسپ سوال پوچھا جو ان سب کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بیٹیوں، مجھے بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ سب سے بڑی شہزادی نے فوراً جواب دیا، بابا میں آپ کو گلاب کے پھولوں کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور اس کی محبت کے انعام میں اسے 4 بڑے گاؤں عطا کر دیے۔ دوسری بیٹی نے کہا، بابا میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بھی وسیع و عریض زمین کا مالک بنا دیا۔ تیسری نے کہا، بابا میں آپ کو شہد کی طرح چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے بھی قیمتی جائیداد عطا کی۔ اسی طرح سب بیٹیاں مختلف میٹھی چیزوں سے اپنی محبت کی مثال دیتی رہیں اور بادشاہ خوش ہو کر انہیں انعامات دیتا رہا۔ جب آخری اور سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے مسکرا کر کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نمک کے برابر؟ وہ گرج کر بولا، سب مجھے میٹھے سے تشبیہ دیتے ہیں اور تم نمک جیسی معمولی چیز سے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ غصے میں آ کر اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا وہ دوبارہ کبھی محل کا رخ نہ کرے۔ چھوٹی شہزادی اپنے والد کے حکم پر محل چھوڑ کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ اس کے پاس نہ کوئی سامان تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ وہ جنگل کے درختوں کے نیچے رہنے لگی۔ وہاں اس نے پتوں اور لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنایا اور اسی میں رہنے لگی۔ پہلے زندگی بہت دشوار تھی۔ بھوک لگتی تو وہ جنگل کے درختوں کے پھل توڑ کر کھا لیتی اور سوکھے پتوں کا بستر بنا کر رات گزارتی۔ لیکن شہزادی کو اللہ پر بھروسہ تھا، وہ ہر حال میں شکر ادا کرتی۔ ایک دن صبح جب وہ جاگی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے پر زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ وہ پر اتنے خوبصورت تھے کہ شہزادی نے انہیں جمع کر کے ایک چھوٹی سی پنکھیا، ہاتھ سے جھلنے والا پنکھا بنا لیا۔ گرمی کے دنوں میں وہ اسی پنکھے سے ہوا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسے مزید پر مل گئے اور اس نے کئی خوبصورت پنکھیاں بنائیں۔ اب وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر یہ پنکھیاں بیچنے لگی۔ اس کی پنکھیاں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا فوراً خرید لیتا۔ جلد ہی اس کی پنکھیاں جنگل کے آس پاس کے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ ایک دن ایک نوجوان شہزادہ جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر ان خوبصورت پنکھوں پر پڑی۔ شہزادے نے سب پنکھیاں خرید لی اور اس لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ خوبصورت پنکھیاں کہاں سے لاتی ہو؟ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے نازک ہاتھ اور زخمی انگلیاں بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ شہزادہ اس کے چہرے پر نقاب دیکھ کر اور بھی تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ شہزادے نے پنکھیاں لے کر اپنی سلطنت کا رخ کیا، مگر اس کے دل میں اس نقاب پوش لڑکی کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ اسی جگہ آیا اور شہزادی کے پیچھے جنگل تک پہنچ گیا۔ جب اسے حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ ایک شہزادی ہے اور اپنے والد کے حکم پر محل سے نکالی گئی ہے تو شہزادہ بہت غمزدہ ہوا۔ شہزادے نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے شادی کی دعوت دی۔ شہزادی نے بھی اسے ہاں کر دی۔ شہزادہ اپنے والدین کے پاس گیا اور ان سے اجازت لی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بارات لے کر آیا اور جنگل میں شہزادی سے شادی کر لی۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، مگر چھوٹی شہزادی کے دل میں ایک خلا باقی تھا۔ وہ اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی اور ان سے ملنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں اپنے والدین کو ایک دعوت پر بلانا چاہتی ہوں، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ شہزادے نے خوشی سے اجازت دی اور ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ شہزادی نے کہا، اپنے والد اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ دعوت کے دن محل میں ہر طرف چراغاں کیا
गया। मेहमान आकर अपनी जगहों पर बैठ गए। जब बादशाह और उसकी बेटियां खाने के लिए बैठी तो उनके लिए खुसूसी दस्तरख्वान लगाया गया। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो उसने गुस्से से कहा, ये खाना बेज़ायका है, इसमें नमक क्यों नहीं? बादशाह ने दूसरी डिश निकाली, वो भी नमक के बगैर थी। उसके माथे पर शक्नें पड़ गईं और उसने सख्त लहजे में कहा, ये कैसा मजाक है? हमें बुलाया गया और खाने में नमक तक नहीं डाला गया। तभी छोटी शहजादी नकाब हटाकर आगे आई और कहा, पापा, यही तो मैंने कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। नमक के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं होती। आपने आज खुद देख लिया कि जिंदगी की सबसे छोटी और मामूली चीज की कितनी अहमियत होती है। बादशाह हैरान रह गया, उसकी आंखें भर आईं। वो अपनी बेटी के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। उस दिन बादशाह ने सीखा कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी बहुत अहमियत रखती हैं। उसने अपनी बेटी को गले लगाकर उसकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। वो दिन बादशाह के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। छोटी शहजादी ने अपने वालिद और अपनी बहनों को माफ कर दिया और सबको ये सबक दिया कि मोहब्बत सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं होती, बल्कि छोटी चीजों की अहमियत को समझने से भी होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की कदर करें, क्योंकि वही हमारी खुशियों का हकीकी खजाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोशनी के मुसाफिर को सब्सक्राइब करें। याद रखें, रोशनी के मुसाफिर हमेशा आपके साथ है। अल्लाह हाफिज।